والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. میرے ذہن میں آج یہ بات آئی کہ میں نکاح سے متعلق چند گزارشات کروں، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بہت لوگ آئے ماشاءاللہ، جوان بھی بزرگ بھی، بہت سنے. کسی نے اپنی بہن کے بارے میں، کسی نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے، عمریں بہت ہونے لگی. ایک بزرگ تشریف لائے، ان کی 2 بہنیں ہیں. میں نے کہا عمر کیا ہے؟ وہ نہیں بتا سکے. پھر زیادہ اس وقت کا 40، لیکن میرا اندازہ ہوا کہ وہ 40 سے زیادہ ہے اور ملازمت بھی کرتی ہیں. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرے تو نوجوان خود کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے نکاحوں کے لیے دعا کرو. یعنی اس کا مطلب بہت ساری بیٹیاں ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے، وہ خود بھی چاہتی ہیں ان کا نکاح ہو، اور ان کے گھر والے بھی چاہتے ہیں. وہ شریعت کا تو مسئلہ ہے ہی. رہے نوجوان، ان میں بہت سے تو چاہتے ہیں ہمارا نکاح ہو، لیکن گھر والے نہیں چاہتے. سب کے تو نہیں، بعض کے چاہتے ہیں، بعض کے کہتے ہیں فی الحال نہیں. یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، مجھے اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا. مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس تاخیر کی وجہ، اور جو بیٹیوں کے والدین چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا نکاح ہو، جو والدین چاہتے کہ ہماری بیٹیوں کے نکاح ہوں، جوان چاہتے کہ ہماری بہنوں کے نکاح ہوں، جوان چاہتے کہ ہمارا نکاح ہو، گھر والے بعض مرتبہ تاخیر کرتے، بعض مرتبہ چاہتے ہیں لیکن نکاح نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بنیاد غلط ہے. بنیاد غلط ہے. کیا مطلب بنیاد غلط ہونے کا؟ یعنی اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے جو چیزیں وجہ ترجیح ہیں، یعنی پیغامات تو آتے ہیں لیکن کہیں فلاں چیز نہیں، کہیں فلاں چیز نہیں، کہیں فلاں چیز نہیں، کہیں مالداری نہیں، کہیں عالیشان ملازمت نہیں، کہیں خاندان نہیں، کہیں کچھ نہیں. یہ حال ادھر سے ہے. اس سلسلے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی، اگر ان بنیادی باتوں کو بنیاد بنایا جائے تو امید ہے انشاءاللہ نکاح جلدی ہونے میں جو رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ ان کا علاج، ان کا ازالہ ہوگا. اس لیے ایک تو ہے دعا کرانے میں کوئی وہ نہیں. ہم تو روز ماشاءاللہ رمضان میں ہی نہیں، رمضان کے علاوہ بھی، چونکہ بہت لوگ کہتے ہیں جب کسی چیز کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے تو پھر وہ دعا کا حصہ بن جاتا ہے. تو چونکہ جن چیزوں کے بارے میں اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھئی دعا کیجیے، ان میں یہ بھی ہے کہ اپنی بیٹیوں یا بہنوں کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں، ان کے نکاح نہیں ہوتے. تو دعا بھی ٹھیک ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے؟ دوا بھی. جیسے بیمار ہو گیا، پہلے لے جائیں گے ہسپتال، پھر کیا کہیں گے؟ دعا کرو. لیکن یہاں دوا کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اور اگر ڈھونڈتے بھی ہے دوائی تو اتنی مہنگی وہ ملتی ہی نہیں. اور یہ حضور علیہ السلام نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں. فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کسی خاتون کے ساتھ نکاح کیا جائے گا 4 چیزوں کی وجہ سے، کسی ایک چیز کی وجہ سے. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے. جوانوں کو مال کی تمنا زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے آپ پریشان ہو. ہم تو چاہتے ہیں ہم کو لڑکی مل جائے، مال ہو نہ ہو،
لیکن جو آپ کے والدین ہیں اکثر کے وہ چاہتے کہ ہمارے بیٹی کی بیوی ایسی ہو جو بہت سارا مال لے کر آئے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں. اس لیے اگر آپ کے لیے کہیں اچھا پیغام نکاح کا آپ خود بھی چاہتے ہیں، لڑکی کے اندر خوبیاں ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن آپ کے والدین بعض مرد نہیں مانتے، کیونکہ ان کو مال برا نہیں ماننا، سب نہیں ایسے ہوتے ہیں، ان کو بعض مرد مال کی لالچ ہوتی ہے کہ وہ خاص کر ہماری جو مائیں ہیں ان کو اس کا ذرا زیادہ، کشمیری میں کہتے ہیں پرا تو مالہا، کبھی مال کی وجہ سے، اولے جمالہا، یہاں خوبصورتی کی وجہ سے، خوبصورتی پر جوانوں کی نظر ہوتی ہے. اگر کتنی بھی مالدار لڑکی ہو لیکن جوان کو پسند نہ آئی، اس کا رنگ پسند نہیں آیا، خوبصورتی پسند نہیں آئی، وہ کہ دفع کرو مال کو، مجھے اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا ہے. تو گھر والے دیکھتے ہیں مال اور خود لڑکا دیکھتا ہے جمال. فرمایا مالہا اولی جمالہا. ویسے جمال دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، خوبصورتی کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، لیکن صرف خوبصورتی کو بنیاد نہیں بنانا ہے. جہاں صرف خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے اس کا انجام بعض مرتبہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا. یعنی خوبصورتی کو اتنا دیکھا، اپنے ماں باپ کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، خاندان کو بھی پیچھے رکھ دیا. تو اولی جمالہا. تیسری بنیاد کیا ہے؟ اولی حسبہا، اور کبھی حسب نسب، خاندان. اچھی لڑکی مل رہی ہے، اچھا لڑکا مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ملازمت بھی ہے، آمدنی روزگار بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور صورت سیرت بھی ٹھیک ہے، لیکن خاندان ذرا اتنا اونچا نہیں، ٹھکرا دیا. پرسوں میرے بزرگ آئے تو جس نے کہا تھا کہ بہنیں دو ہیں، ادھر سے اس کو بیچارے کو اہلیہ بھی نہیں چھوڑا، اہلیہ سے انبن ہے، اس نے اس کو چھوڑا. ادھر سے اس کے بیٹے کہیں اور دوسرے ملک میں چلے گئے. اب وہ بیچارہ اکیلا ہے، بیٹے اس کو بلاتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، یعنی دو بہنیں ہیں، اب ان کو چھوڑ کر کہاں جائے گا، بیوی کے ساتھ انبن. تو اس نے کچھ الفاظ ایسے کہے کہ نکاح نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہی خاندان والا معاملہ. اور چوتھی چیز حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی اولی دینہا، یعنی کبھی مال کو بنیاد بنایا جاتا ہے لڑکی کے اندر، کبھی جمال و خوبصورتی کو، اور کبھی خاندان کو. اور پھر فرمایا چوتھے نمبر پر اولی دینہا، یا دین کی وجہ سے کہ بھئی دیندار لڑکی ہے، بس مجھے یہی نکاح کرنا ہے. فرمایا فاظفر بذات الدین، تو تم دین والے کے ذریعے، دین والی کے ذریعے، دین کے ذریعے کامیاب ہو جاؤ. تو اس لیے لڑکی کے اندر جو بنیاد ہم بنائیں، کیا بنائیں؟ دین. دیندار لڑکی ہو، شرم و حیا والی ہو، پردے کے اہتمام والی ہو، عفیف پاک دامن ہو، پھر چاہے اونچی ڈگری ہو یا نہ ہو. تو اگر دیندار لڑکی مل رہی ہے، چاہے مال ہو، چاہے خاندان ہو نہ ہو، جب دین ہے تو لڑکی کے اندر بنیاد کس کو، چیز کو بنایا جائے؟ دین کو. اب رہا لڑکا، یہاں لڑکوں کا معاملہ عجیب ہے. لڑکی تو اس کو ایسی کیا کہتے ہیں، عفیف پاک دامن چاہیے، اس نے کبھی کسی کے ساتھ فون پر بھی بات نہ کی ہو. اگر اس کو ایک بچہ، دو بچے پیدا ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ میری اہلیہ پڑھائی کے زمانے میں کسی سے بات کرتی، بس اسی وقت انبن شروع. ارے اللہ کے بندے، خود تو اپنی سابقہ زندگی کو دیکھو. اگر وہاں سے جنت کی حور چاہتے ہو، تم بھی تو فرشتے بن جاؤ. خود تو فرشتے بننے کے خود کچھ بھی ہو، بس بیوی چاہیے مجھ کو جنت کی حور، جن کی شان کیا ہے؟ قاصرات الطرف، وہ اپنی نگاہیں حور مقصورات فی الخیام، باہر نکلنے بس اپنے گھروں میں ٹھیک، اور خود کا آوارگی کی انتہا کو پہنچاؤ، اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو جیسے لڑکی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
رشتے کی بنیاد کس کو قرار دیا؟ دین. ایسے لڑکے کے اندر بھی چنانچہ حدیث پاک ہے کہ جب کسی کی بیٹی کے لیے، کسی کی بہن کے لیے کسی ایسے کی طرف سے پیغام نکاح آ جائے جس کی دینداری اور جس کے اخلاق پر تم کو اطمینان ہو، تم نے معلومات کی، سب نے کہا بھائی دیندار لڑکا ہے اور بڑے اچھے اخلاق والا لڑکا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رشتہ قبول کر لو. اب دائیں بائیں نہ ڈگری کو دیکھو، نہ مالداری کو دیکھو، نہ خاندان کو دیکھو. جب ایسا لڑکا مل گیا جس کے اندر کیا ہے؟ دینداری، اور اس کے کیا ہے؟ اخلاق اچھے. اخلاق بھی دین کا حصہ ہے، لیکن اخلاق کی خصوصیت کی وجہ سے اس کا الگ سے تذکرہ کیا. جیسے قرآن پاک میں نا من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال، تو ملائکہ کے اندر تو جبریل اور میکال آ ہی گئے تھے، بلکہ وہ تو سردار ہیں فرشتوں کے، لیکن ان کی خصوصیت کی وجہ سے الگ سے تذکرہ کیا. ایسے اس حدیث کے اندر فرمایا جس کی دینداری اور اخلاق پر، تو اخلاق کا جو الگ سے تذکرہ کیا وہ اس کی اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ اگر اخلاق اچھے ہوں تو پھر کوئی پریشانی کی بات. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اعمال جب تولے جائیں گے تو سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ حسن خلق. حسن خلق. اور پھر یہ حسن خلق، اچھے اخلاق سب سے زیادہ کس کے ساتھ برتے؟ اپنی بیوی کے ساتھ. حدیث سنی ہے نا بار بار، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم سب میں سے بہتر کون ہے؟ ہاں، جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو. اور اہل کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ اہلیہ سے. کہتے ہیں اہل و عیال، پہلے اہل اہلیہ پھر آگے چلے گا. اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، میں تم سب میں سے بہتر ہوں اپنے اہل کے ساتھ. تو سب سے پہلی چیز جو ہے جس پر ہم کو عمل کرنا ہے، رشتے کی بنیاد اپنے لیے ہو، اپنی بیٹی کے لیے ہو، بیٹے کے لیے ہو، کس چیز کو بنایا جائے؟ دینداری کو. لیکن اگر دینداری کو آج کل بنیاد بنایا گیا تو بہت کم لڑکوں کے نکاح ہوں گے اور بہت کم لڑکیوں کے کیا ہوں گے؟ نکاح ہوں گے. لیکن اگر دینداری کو بنیاد بنایا جائے تو لڑکوں اور لڑکیوں کے دیندار بننے میں دیر نہیں لگے گی. پتہ نہیں آگے سمجھ میں آگے کی بات کے نہیں. اگر نکاح کی بنیاد کس کو بنایا جائے؟ لڑکے کے اندر بھی دیکھ لیا بھائی جو دیندار لڑکے ان کا تو فوراً نکاح ہو رہا، اور جو دیندار لڑکے ان کا فوراً نکاح ہو رہا. ایک سال کے اندر سارے کے سارے نوجوان ماشاءاللہ فرشتے نظر آئیں گے، اور لڑکیاں جنت کی حوریں نظر آئیں گی. حور مقصورات فی الخیام قاصرات الطرف. اب کہیں گے بھائی یہ کون سی دین، تو نکاح کی وجہ سے دیندار بن گیا. لیکن شروع میں اگر کوئی بھی بنیاد بن گئی، ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم شان بزرگ ہیں اور بڑے بڑے علماء کے مرشد ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، بڑے بڑے علماء کے شیخ و مرشد ہیں اور پورے عالم نہیں. انہوں نے فرمایا کبھی کبھی آتا ہے اب اگر میں نماز شروع کیا، اگر میں نے کوئی دین کا کام شروع کیا، بڑی کا خیال آ گیا، یا ماں باپ کے ڈر سے نماز شروع کی، استاد کے ڈر سے شروع کی، کسی بڑے کے ڈر سے شروع کی، تو یہ ایک طرح کا ریا ہی تو ہے. وہ باپ کے ڈر سے نماز، اگر باپ نہ ہوتا تو نماز نہ پڑھتا. استاد کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے، اپنے کسی بڑے کے ڈر سے نماز پڑھ رہی تو ریا ہوا. تو حاجی صاحب فرماتے ہیں انسان کبھی ایسا ہوتا ہے شروع میں جب عبادت کرتا ہے تو وہ ریا ہوتی ہے. باپ کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، استاد کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، اپنے کسی بڑے کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، پھر کچھ دن ہوتے ہوتے وہ عادت بن گئی.
تو عبادت پہلے کیا تھی؟ ریا. پھر کرتے کرتے اس عبادت کی عادت ہو گئی. اب وہ جو ذہن میں تھا بھائی باپ استاد وہ چلا گیا, اب کیا بن گئی؟ عادت. پھر چلتے چلتے یہ خود بھول بن جائے گی, اس میں اخلاص بھی آ جائے گا. اس لیے اگر دینداری اس وجہ سے آ گئی بھائی جگہ جلدی ہوگا تو انشاءاللہ وہ دینداری پھر حقیقی دینداری میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گی. تو اس نے کتنی چیزیں یاد رکھی؟ ہاں 2. ایک یہ کہ تم تو یہاں جوان ہو نا, بچیاں تو ہیں ہی نہیں یہاں, لیکن آج کل یہ ہے نا, میں نے آج پہلی بار زید کو ادری سے کہا کہ یار میں تھوڑی بات کروں گا, تو انہوں نے کہا ویڈیو بناؤ. میں نے کہا ہاں, ورنہ یہ کرتا ہے, میں نہیں کہتا ہوں, کوئی بناتا ہے تو ٹھیک ہے, میں نہیں, نہ میں کسی کو اپنا فوٹو اٹھانے دیتا ہوں, نہ کسی کے ساتھ وہ کیا بولتے ہیں اس کو, مجھے یہ آتی نہیں ہے سیلفی فلفی بولنی بھی, تو میں نے کبھی, مجھے برا لگتا ہے, اختیاری نہیں. اب غیر اختیاری دنیا بھر کے پاس فوٹو ہوتے ہیں. بولا پہلے تو میں اس کو بھی نہیں کرنے دیتا تھا, کہیں جلسے ہوتے تھے تو جب اب میری بات تو میں بند کرواتا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مختلف مکاتب فکر کی ایک جگہ مجلس تھی, وہاں مختلف مکاتب, ہمارے پڑوسی بھی تھے, ان کے ایک بڑے تھے. تو میں جب گیا تو میں نے سب سے پہلے اس پر رومال ڈال دیا. پھر کس نے اٹھانا چاہا تو اس برادری والے نے کہا بھائی مولوی صاحب کو پہلے بیان کرنے دو. لیکن پھر جب عام ابتلا ہو گیا, پھر اس نے مفتی مظفر صاحب سے کن سے جب انہوں نے اجازت دی تو, لیکن آج میں نے ان کو اسی لیے کہا تاکہ اس طرح سے بات بعض مرتبہ, اور جن حضرات نے ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم وغیرہ نے اجازت دی وہ اسی بنیاد پر, لیکن اب اس کو بالکل خیر بنایا ہے. تصویر کشی کی قباحت اور برائی ذہنوں سے نکل گئی. درجنوں بلکہ سینکڑوں فوٹو موبائل میں رکھے ہوئے. یاد رکھیں حدیث میں ہے اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون, سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا تصویر کشی کرنے والوں کو. اس لیے کھیل تماشا اس کو مت بناؤ. پتہ نہیں یہ کیا بات آئی کہ آپ نوجوان ہو, آپ طے کر لو ہم کو انشاءاللہ دیندار لڑکی کی تلاش ہوگی, کرو گے نا. اور اپنے گھر والوں سے کہہ دو تم مجھے کہیں بھی کر لو, مجھے دیندار لڑکی چاہیے, مالدار ہو, غریب ہو, اونچے خاندان کی ہو, نیچے خاندان کی ہو, میں کوئی شرط نہیں لگاؤ, میری طرف سے بس ایک شرط ہے, مجھے دیندار لڑکی چاہیے. کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں. اور خود بھی دیندار, دین ظاہراً بھی اور باطناً بھی. تو یہ بات اس پر آئی تھی کہ بہت ہماری بیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں شہر سری نگر میں بیٹیاں نکاح کے لیے ترس رہی ہیں. اور یہ حال کتنوں کا ہے؟ یہ حال کن کا ہے؟ جوانوں کا. تو جب لڑکے بھی موجود لڑکیاں بھی موجود نکاح کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کو بھی نکاح کی ضرورت, ان کو بھی نکاح کی ضرورت, لیکن وہ بھی پریشان, یہ بھی پریشان. وجہ کیا ہے؟ بنیاد غلط ہے. مالداری کو, خاندان کو, بنگلے کو, عہدے کو, منصب کو, ڈگری کو, ان چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ آج ارادہ کرو انشاءاللہ ایک تو خود بننے کی دیندار. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چلو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے مفید اور کارآمد بنا دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.